کہ ایک نیا چینل ہے پرائیویٹ جس کا نام ہے آپ نیوز. اب یہ وہ چینل ہے جس پہ پاکستان کے ایک بڑے ٹاپ لیول کے نا فرہنگ آصفیہ سنانے والے پاکستان کے انٹلیکچوئل جو کہ 3-4 کامیڈینز کو لے کے بیٹھتے تھے، اربوں روپیہ وہاں سے لپیٹ کے بھاگے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چینل ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس کی فنڈنگ کس سے مانگی جا رہی ہے؟ ٹاپ سٹی کے اونر سے. مانگ کون رہا ہے؟ فیض صاحب کے کرونیز. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نیوز کو تھوڑا فنڈ کرنا ہے، اس کے لیے بھی پیسے دیں. یہ بھی پیٹیشنر ایک یوز کرتا ہے. تو اس کے بعد میں ہم نے دیکھا ثاقب نثار صاحب نے باقی لوگوں تک اس انویسٹیگیشن کو پہنچانے سے پہلے ہی ایک اریسٹ کا آرڈر کر کے کیس بند کر دیا. تابے دار بچے ثابت ہوئے نا اس لیے. ٹھیک ہے، اور آج کل ڈینائی کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل رول کو. ٹھیک ہے، تو آگے چل کے آہستہ آہستہ معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ 2019 میں فیض صاحب ISI چیف بنے تھے. خان صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ اب میں آرام سے بل پاس کروا لیا کروں گا، اب میں آرام سے جمہوریت کی سٹرگل جو میں نے 2024 میں کرنی تھی اس کے لیے میں گراؤنڈ بنا لوں ابھی سے. ٹھیک ہے، 2019 میں انہوں نے یہ سارا کچھ کروانا شروع کیا ان سے، اور وہ آن ریکارڈ ہیں. عارف الوی صاحب جو صدر پاکستان تھے وہ آن ریکارڈ ہیں کہ فیض صاحب نے بہت مدد کی ہماری، اکارڈنگ ٹو ڈان نیوز، ناٹ می. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز واضح ہے کہ جس طرح سے 2018 کے الیکشن میں وفاداریاں تبدیل کرانے میں مین رول تھا، اس وقت نواز شریف صاحب نے ایکیوز کیا ان کو کہ فیض صاحب ڈائریکٹلی ہمارے لوگوں کو تھریٹن کر کے دوسری سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ بھی ان کا کریڈٹ تھا، خان صاحب کو پسند تھے اس لیے. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا 2021 میں ندیم انجم صاحب کے آنے کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کی لڑائی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ آدمی تو مجھے چاہیے تھا، ادروائز تو میں نے جو ملک میں ٹانگنا ہے 5,000 لوگوں کو، جس کا میں نے اعلان کیا ہوا ہے، جس کے بعد اصل حقیقی جمہوریت آئے گی، وہ کون ٹانگے گا؟ آدھی اپوزیشن جیل میں سڑ رہی ہے، وہ تو باہر آ جائے گی اس طرح اگر فیض چلا گیا تو اسی لیے انہوں نے اس کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی. تاریخ سے سبق نہیں سیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ پنگا نہیں لے سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاؤ دا تھنگز گو اباؤٹ، وہ دیکھتے ہوئے یہ موو اسٹرکٹلی خان صاحب کے پولیٹیکل فیور میں نہیں گئی. ٹھیک، تو یہ دیکھتے ہوئے ان کو کور کمانڈر پشاور بنا دیا گیا اور ندیم انجم صاحب کو DG ISI کے طور پہ لے آیا گیا. اور اس کے بعد خان صاحب کی ایک ٹسل شروع ہو گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میں نے اکیلا راج کرنا ہے، باقی سب جیل میں سڑ رہے ہوں، تو پھر اس کے لیے فیض صاحب امپورٹنٹ تھے. کیونکہ 10 سالہ پلان کی باتیں ہوتی تھیں، سارا کچھ سننے کو ملتا تھا، صدارتی نظام لے آئیں گے، کانسٹیٹیوشن بدل دیں گے، یہ سارا کچھ کر دیں گے. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت کیوں خان صاحب نے ان کی فیور میں آرگیو کیا. وہ اسی لیے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ بجٹ پاس کروانے کے لیے میں نے انٹیلیجنس سے مدد لی. خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ایک ریزولوشن پاس کروانے کے لیے بندے لانے کے لیے میں نے انٹیلیجنس سے مدد لی. وہ خود کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس والوں کے بغیر میں ایک دن بھی پارلیمنٹری پروسیڈنگ چلا نہ پاتا.